إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء. قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے مرد کو عورت پر قوام بنایا ہے. وہ گھر کا حاکم ہے، ذمہ دار ہے، اور گھر والوں کی مادی ضروریات کا پورا کرنا اس پر لازم ہے. کھانا پینا، لباس، دوائی، رہائش اور اس طرح کی جتنی بھی ضروریات ہیں جو دنیا میں ایک انسان کو پیش آتی ہیں، ان ضرورتوں کا پورا کرنا ایک آدمی پر، گھر کے بڑے پر فرض ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی چار دیواری میں ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں. بچوں کی تربیت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، غذا، لباس اور اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم، یہ خاص طور سے عورتوں کے ذمہ کی گئی. بچے کو آداب سکھانا، بچے کو دین کی باتیں سکھانا، یہ بنیادی طور پر بچے کی نگرانی ماں کی گود میں رکھی گئی ہے. باپ بھی ذمہ دار ہے، لیکن باپ نہ صرف بچے بلکہ ماں کا بھی ذمہ دار ہے. وہ اپنی بیوی اور بچے دونوں کی نگہداشت کرے گا، اور مادی اور دینی دونوں ضروریات کے پورا کرنے کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے. عورت پر مرد کا حق ہے، اسی طرح سے عورت کا بھی مرد پر حق ہے. بیوی اور شوہر دونوں اگرچہ ذمہ داریوں کے اعتبار سے ان کا میدان الگ ہے، لیکن آخرت کی دوڑ میں دونوں ایک سمت میں ان کے لیے دوڑنا مقرر کیا گیا ہے کہ ان کا کام ہے آخرت میں اونچے مقام کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں. آخرت کے اعتبار سے دونوں کے لیے آزادی ہے کہ وہ جتنا اونچا مقام پانا چاہیں اس کی کوشش کریں. ہر ایک کی نیکی اس کی اپنی نیکی ہے، اس کا مدار دوسرے پر نہیں ہے. ازدواجی زندگی میں کامیابی کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ عورت شوہر کی ماتحتی اختیار کرے، تابع داری اپنائیں، اور مرد عورت کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کی بجائے احسان اور عدل کا سلوک کرے. لیکن انسان ہے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے. اسی طرح سے بعض اوقات تناؤ بڑھتا ہے، کبھی ایک کی غلطی ہوتی ہے، کبھی دونوں کی ہوتی ہے. عورت کے اعتبار سے اگر عورت میں نشوز پایا جائے تو قرآن کریم میں اس کے لیے 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں، جو ہم اصل گفتگو ہماری پچھلے درس میں آ کے رک گئی تھی. یہ کیا بیوی پر ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے؟ اور یہ وہ نقطہ ہے جو عام طور سے غیر مسلم حضرات اٹھاتے ہیں قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے، اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے، کہ دیکھو اسلام میں عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے. تو جس آیت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں 3 مرحلے اللہ تعالیٰ نے بیوی کی سرکشی کے تعلق سے ذکر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. وبما انفقوا من اموالہم، یعنی مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، اور یہ بھی کہ وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں
ان کے کفیل مرد ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو نیک عورتیں وہ ہیں جو فرمانبردار ہیں اللہ کی اور اللہ تعالیٰ نے جن کے تابع ان کو کیا ہے ان کی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ نے جس چیز کی حفاظت کا ذمہ انہیں دیا ہے، اپنی عزت، اللہ کے احکام اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، امانتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد امانت کی ہے، اس کی حفاظت کرنے والی بن دیکھے، یعنی غیب میں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کھلے چھپے ہر حال میں وہ اپنی تمام امانتوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کے نشوز کا تمہیں خوف لاحق ہو جائے، یعنی تمہیں معلوم ہو جائے کہ ان کے اندر نشوز ہے، نشوز کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ فعظوہن، تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ انہیں واعظ و نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ واہجروہن فی المضاجع، اور یعنی آرام گاہوں میں تم ان سے دوری اختیار کرو۔ واضربوہن، اور انہیں مارو، ان پر ہاتھ اٹھاؤ۔ فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں، سرکشی کا راستہ چھوڑ دیں، فرما بردار ہو جائیں، تو تم ان کے خلاف ظلم و زیادتی کی راہیں تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ اونچا ہے، بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور تمہیں ان دونوں کے درمیان اگر مفارقت، دوری اور نکاح کی ختم ہونے کا خوف لاحق ہو جائے کہ ان کا نکاح ختم ہونے کے کنارے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو تم ان کے گھر والوں میں سے، شوہر کے گھر والوں میں سے ایک حکم اور بیوی کے گھر والوں میں سے ایک حکم، فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا شخص، دونوں کو بھیجو یا تیار کرو۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں شخص اصلاح کی نیت سے بات چیت کریں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان، بیوی اور شوہر کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ علم والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 34-35۔ ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے خانگی زندگی میں، شادی شدہ زندگی میں جو دراڑ پیدا ہو سکتی ہے اس کو بہت کم الفاظ میں بیان کر دیا اور اس کا حل بھی بتا دیا۔ داخلی سطح پر گھر کے اندر ہی، اور بات اگر بڑھ جائے تو باہر والوں کا اس کے اندر شامل ہو جانا، دونوں اعتبار سے بتا دیا۔ پہلے مرحلے میں بتایا کہ گھر کے اندر ہی مسئلہ حل ہو جائے تو اچھا، لیکن اگر بات بہت بڑھ جائے اور تناؤ اتنا بڑھ جائے کہ نکاح ختم ہو جائے گا تو پھر باہر والوں کو بھی اس معاملے میں شامل ہونا چاہیے، اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ دونوں مرحلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ گھر کے اندر اگر شوہر دیکھے کہ بیوی میں اخلاقی بگاڑ اس میں دکھائی دیتا ہے، یا اس کے اندر سرکشی دکھائی دیتی ہے کہ شوہر کی ماتحتی اس میں نہیں ہے، یا اخلاقی بگاڑ اس کے اندر ہے، تو ان دونوں صورتوں میں شوہر کو 3 سٹیپس میں بتایا گیا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلے مرحلے میں بتایا کہ واعظ و نصیحت کرو، اس کے بعد بتایا کہ اس کے ساتھ میں آرام گاہوں میں ترک تعلق کرو، اور تیسرے مرحلے میں بتایا کہ ان پر ہاتھ اٹھاؤ۔ پھر اس کے بعد اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا اور دونوں میں دراڑ بہت زیادہ شدید ہے تو پھر یہ کہا گیا کہ پھر دونوں سے ایک آدمی سمجھدار آئیں اور معاملے کو سمجھیں اور حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر دونوں کی نیت اصلاح کی ہو، معاملے کو سنوارنے کی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت ممکن ہے
بیوی اور شوہر دونوں کے دلوں میں نرمی ڈال دے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں۔ یہ پوری بات جو یہاں ہوئی ہے، بعض علماء نے کہا کہ آج اس دور کے بگاڑ میں سے ایک بگاڑ یہ بھی ہے کہ اتنے سارے مراحل کو ترک کر کے شوہر سیدھے طلاق پر آ جاتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اس دور کے بگاڑ میں سے جہاں بیوی کی سرکشی ہے کہ بیوی شوہروں کی ماتحت نہیں ہوتی ہیں، ان کی بات نہیں مانتی ہیں، ان سے زبان درازی کرنا، ان کی فرما برداری نہیں کرنا، اور اسی طرح سے حجاب اور اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں ان میں لاپرواہی برتنا، یہ ساری چیزیں یہ نشوز کی صورتوں میں سے ہیں جو آدمی کی غیرت کے اور اس کی یعنی گھر کے اندر ذمہ دار ہونے دونوں کے اعتبار سے منفی چیزیں ہیں، اس کے منافی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مردوں میں ایک بگاڑ یہ ہوتا ہے کہ اتنے سارے مراحل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، لیکن ذرا سی عورت میں کوئی برائی دیکھی، ذرا سا اس سے کسی معاملے میں کوتاہی ہو گئی، چاہے وہ شوہر کے حق میں ہو یا دینی اعتبار سے ہو، فوراً طلاق دے دیا، غصے میں آ کے فوراً اس کو طلاق دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری باتیں بیان کی ہیں، ان کا پاس و لحاظ رکھنا شادی شدہ زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک ہی تیر ہوتا ہے طلاق والا، جیسے کسی معاملے میں بیوی سے کوتاہی ہو گئی فوراً طلاق دے دیا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے کئی زندگیاں جڑی ہوتی ہیں اور کئی زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ اگر بچے ہیں، بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، پھر دونوں گھروں کے رشتہ دار ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، ان سب پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو بیوی شوہر کے اختلاف کا اثر صرف ان کی اپنی زندگی تک محدود نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس اختلاف کی زد کئی زندگیوں پر پڑتی ہے، کئی زندگیاں ڈسٹرب اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو دونوں طرف سے یہاں غلطی ہوتی ہے، بعض اوقات عورت کی طرف سے ہوتی ہے، بعض اوقات شوہر کی طرف سے ہوتی ہے، اور کبھی دونوں بھی اس غلطی میں شریک ہوتے ہیں، برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ نہ یہ فرما برداری کرتی ہے، نہ یہ شریعت کا لحاظ کرتی ہے، اور نہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اپناتا ہے، بلکہ جو جی میں آئے کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے یا پھر طلاق ہی دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر ایک جو چیز ہم جہاں کے رکے ہیں اور جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو۔ کیا عورت کو مارنے کی، عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اسلام میں گنجائش ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ ہاں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، ان پر ہاتھ اٹھاؤ۔ لیکن یہ علی الاطلاق نہیں کہ ذرا سی بات پر تم عورت کو تماچا جڑ دینے لگو، ذرا سی بات پر تم لاٹھی اٹھا کے اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس کو مار پیٹ کرو، اور ہاتھ اٹھاؤ تو ایسا کہ بالکل پورا غصہ ساری دنیا بھر کا، آفس کا اور سماج کا اور خاندان کا اور مسائل جتنے بھی اس کے ذہن میں ہیں ان سب کا غصہ اس ایک عورت پر اتار دو، اتنا مارو پیٹو کہ دواخانے جانے کی نوبت آ جائے۔ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے اس پس منظر میں کیا باتیں آئی ہیں۔ سب سے پہلے نشوز کے معنی کیا ہے؟ اسی لیے کہ حدیث قرآن میں کیا فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، تو نشوز نشز سے، نشزن اس کا معنی ہوتا ہے ارتفاع، اونچائی۔ جب عورت ارتفاع کرنے لگے یعنی وہ اونچائی اختیار کرے، شوہر پر بڑھ چڑھ کے بولنے لگیں یا اس سے بغاوت کریں، اس کے حقوق ادا نہ کریں، اس کے ساتھ بدتمیزی کریں، اس کا لحاظ نہ کریں، اور شریعت کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا بنا لے، شریعت کی پابندیوں سے خروج اختیار کرے، تو یہ جو ہے یہ نشوز ہے۔ لیکن عموماً یہ نشوز اسی معنی میں آتا ہے کہ شوہر کی نافرمانی کرے۔ ابن اثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ النُّشُوزِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، حدیث میں بار بار عورت یا مرد کا نشوز کا ذکر ہوتا ہے، بیوی شوہر کے درمیان نشوز کی بات حدیثوں میں آتی رہتی ہے۔
युक़ाल नशज़त المرأة على زوجها فهي ناشز و ناشزہ۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ عورت نے مرد اپنے شوہر کے خلاف نشوز کیا تو ایسی عورت کو ناشز یا ناشزہ کہا جاتا ہے۔ کب؟ اذا عصت علیہ، جب وہ شوہر کی نافرمان ہو جائے، وخرجت عن طاعتہ، اور اس کی فرما برداری سے خروج اختیار کرے، باہر نکل جائے، ٹرانسگریشن جس کو آپ کہتے ہیں، فرما برداری سے باہر نکل جانا۔ وَنَشَزَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ نشوز کا تعلق صرف بیوی سے نہیں ہے، نشوز کا تعلق شوہر سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وَنَشَزَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، کہ شوہر بیوی کے خلاف سرکشی کریں، نشوز اختیار کرے، نشوز کا راستہ اختیار کرے۔ اِذَا جَفَاهَا وَأَضَرَّ بِهَا، جب شوہر بیوی کے ساتھ میں سختی اپنائے اور اسے مضرت پہنچائے، اس کو نقصان دے، تکلیف دے، مارے پیٹے وغیرہ۔ والنشوز کراہۃ کل واحد منہما صاحبہ وسوء عشرتہ لہ، کہتے ہیں کہ نشوز کیا ہے کہ بیوی شوہر کا ایک دوسرے کو پسند نہ کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی زندگی میں برا سلوک کرنا۔ نشوز کیا ہے؟ دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور سلوک میں برائی، یہ دونوں چیزیں نشوز میں آتی ہیں، اور اس کی اصل ارتفاع ہے۔ ارتفاع یعنی اونچا ہونا، تو یہ بغاوت اور سرکشی، سر اٹھانا جس کو ہم کہتے ہیں، یا بہت بغاوت کرنا، چڑھائی کرنا، ان معنوں میں یہ آتا ہے۔ تو بیوی شوہر کی نافرمان ہو جائے، اس کے تابع نہ ہو، باغی ہو جائے، یا اسی طرح سے شوہر بیوی پر ظلم و زیادتی کریں، اس کے ساتھ سختی برتے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ناشز ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے ناشز ہیں۔ ایسی صورت میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے نشوز کا تمہیں خدشہ ہو جائے یا تم اسے دیکھو، تخافون یا یخاف عربی زبان میں علم کے لیے بھی آتا ہے اور خوف کے لیے بھی آتا ہے، کہ تمہیں ڈر ہو جائے کہ ایسا ہوگا یا ہو رہا ہے، یا تم جانتے ہو کہ ایسا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یخاف کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے۔ قالت تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع امره، یہ کون سی عورت ہے جو ناشزہ ہے؟ کس کو کہیں گے کہ ہم یہ ناشزہ ہے؟ کہتے ہیں کہ تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها، یہ وہ عورت ہے جو نشوز کا راستہ اپنائے اور اپنے شوہر کے حقوق کے بارے میں لاپرواہی برتے، اس کا استخفاف کرے، ہلکا سمجھے، اس کو لائٹ لے، اس کے حقوق کو واقعی سنجیدگی سے اس کے حقوق ادا نہ کرے، لاپرواہی برتے۔ ولا تطیع امرہ، اور اس کے حکم کو نہ مانے۔ فامرہ اللہ ان یعظھا، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو، شوہر کو حکم دیا کہ وہ اسے نصیحت کرے، وَيُذَكِّرَهَا بِاللَّهِ، اللہ کا خوف دلائے، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے حق کی یاد دہانی کرے، وَيُعَظِّمَ حَقَّهُ عَلَيْهَا، اور اللہ کا حق یا اسی طرح سے اپنا جو حق ہے اس کو یاد دلائیں، اس کی تعظیم سکھائیں۔ فَإِن قَبِلَتْ، اگر وہ بات اس کی مان لے، اس کی نصیحت کو قبول کر لے تو اچھی بات۔ وَإِلَّا هَجَرَهَا فِي الْمَضْجِعِ، اور اگر نہ مانے تو پھر اپنی خوابگاہ میں، آرام گاہ میں اس سے کیا کریں؟ جہاں دونوں رات میں رہتے ہیں وہاں کیا کریں؟ هَجَرَهَا فِي الْمَضْجِعِ، اس سے ڈسکنیکٹ ہو جائے، اس سے ترک تعلق کرے۔
ولا یکلمها من غیر ان یظہر نکاحها، نکاح کو ختم نہ کر دے، یا نکاح عربی زبان میں ایک دوسرے سے جنسی تعلق کے لیے بھی آتا ہے، اصل وہی ہے اس میں، تو اس سے تعلق قطع کرے بغیر اگر بیوی کو حاجت ہو تو حاجت پوری کریں، جنسی حاجت پوری کریں، لیکن بات چیت اس سے نہ کریں۔ ولا یکلمها من غیر ان نکاحها وذلک علیہا تشدید، اور یہ چیز اس پر تشدید کے اعتبار سے، ناراضگی کے اظہار کے اعتبار سے، سختی کے اعتبار سے ہو۔ فإن رجعت، اگر وہ اس کے بعد پلٹ آئیں تو اچھی بات، وإلا ضربها ضربا غیر مبرح، اگر وہ پھر بھی نہ مانے، بات چیت بند کر دیا، پھر بھی اس کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، تو پھر کیا کرے؟ وإلا ضربها ضربا غیر مبرح، اس کے اوپر ہاتھ اٹھائیں لیکن ایسی مار کہ جو زیادہ سخت نہ ہو، ولا یکسر لها عظما ولا یجرح لها جرحا، نہ اس کی ہڈی ٹوٹے اور نہ اس کو زخم آئے، ایسے طور پر مارے کہ اس کی ہڈی نہ ٹوٹے، لاٹھی سے ڈنڈے سے خوب پٹائی کر دی، ہڈی ٹوٹ گئی نہیں، یا ایسے مارا کہ بدن پر نشان اٹھ گئے اس کے، تو ولا یجرح بها جرحا، اس کو کوئی زخم نہ آئے، نہ ہڈی ٹوٹے نہ اس کی جلد پر کوئی زخم آئے، اس طرح سے مارنا۔ اب سوچئے کتنا ہلکا ہے وہ، بس وہ ناراضگی کا اظہار ہے، یعنی کہ خوب مار پیٹ کرے اس کے ساتھ میں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری بات اب کی بار بھی مان لیں تو اچھی بات، ورنہ فَلَا تَبْغُوا، اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو پھر اس کے بعد فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ماننے کے بعد اب تم ان کے خلاف سرکشی اور ظلم و زیادتی کے راستے تلاش نہ کرو۔ یقول اذا اطاعتک فلا تتجن علیہا العلل، اگر وہ تیری بات مان لے تو تو اس کے خلاف زیادتی کرنے کے بہانے تلاش نہ کر۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بیوی شوہر میں انبن ہو گئی، اس نے پہلے مرحلے میں نصیحت کی نہیں مانی، اس کے ساتھ ترک تعلق کیا نہیں مانی، اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا پھر جا کے وہ بات مانی، تو آدمی سوچتا ہے اچھا جب تک ہاتھ نہیں اٹھایا تب تک کہ نہیں مانی، تو اب مانی وہ نہیں دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ لیٹ مانی، اتنا وقت لگا، اس کے دل میں اب بدلے کی بھاونا پیدا ہو جاتی ہے، انتقامی جذبات اس کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ اس کے ماننے کے بعد بھی، اس کے فرما بردار ہونے کے بعد بھی، شریعت کی پاسداری کرنے کے بعد بھی اس کے خلاف زیادتی کرتا ہے، اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، کہ پہلی مرتبہ میں نے کہا تھا پھر بھی نہیں مانی، تو اس کے پچھلے رویے کو سامنے رکھتا ہے، اس کے ماضی کو سامنے رکھتا ہے، اس کے حال کو نہیں، پریزنٹ کو نہیں دیکھتا ہے، پاسٹ کو دیکھتا ہے، اور پاسٹ کی بنیاد پر، اس کے ماضی کی بنیاد پر اس کو ستاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا ہے، ایسا آدمی نہیں کر سکتا ہے، اور یہ ایک اصول ہے زندگی کا کہ انسان کے ماضی کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے حال کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے پاس بھی یہی ضابطہ ہے، شرک جیسا بھیانک گناہ جو اللہ تعالیٰ کے حق کو ضائع کرنا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا سب سے گھناؤنا اور سب سے بڑا جرم ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر شرک کرتا رہا ہو لیکن اس کے بعد وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لے اور آخری لمحات میں توحید پر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اب تک تو شرک کرتا رہا اور اب توبہ کرتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی اس آخری حالت کو دیکھتا ہے جو ہوش و حواس میں اور عذاب کے یا موت کے فرشتے دیکھنے سے پہلے اس نے کیا ہے، اور اس کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے جو واقعی رب العالمین ہے، جو بادشاہ ہیں، جو سب سے بڑا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس قدرت ہے، وہ چاہے تو پکڑ سکتا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں بچا نہیں سکتا ہے، اور اس کا حکم سارے
لوگوں کے حکم سے عظیم تر ہے، اس کے حکم کی عظمت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کا حکم توڑنے والے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، جب وہ توبہ کر لے، جب وہ واپس آ جائے۔ بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والی کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا ایک آدمی اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کی کھو گئی ہوئی سواری جو ریگستان میں کھوئی ہوئی ہو، کھو جانے کے بعد دوبارہ اسے مل جائے۔ مایوس ہو گیا، اب تو میں مر جاؤں گا، اور سواری چلی گئی، کھانا پینا سب اس پر لدا ہوا تھا، سواری بھی گئی کہ میں پہنچوں اور کھانا بھی گیا کہ میں کھاؤں، تو اب ہلاکت کی سوا اور کیا ہے؟ نا امید ہو کہ آگے لیٹ گیا ایک پیڑ کے نیچے، مایوس ہو کے لیٹ گیا کہ اب بس موت ہی کا انتظار ہے اور کیا۔ لیکن پھر جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ وہی سواری جو اس سے کھو گئی تھی، چھوڑ کے اس کو چلی گئی تھی، اور اس پر اس کا زاد راہ سامان سب کچھ موجود، جیسے کہ ویسے جوں کا توں وہ اس کے سامنے موجود ہے۔ اتنا خوش ہوا آدمی کہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہنے لگا، خوشی کے مارے اس کی زبان سے نکلا، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ الٹی بات زبان سے نکل گئی، بولنا چاہیے تھا اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، الٹا بول دیا کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخطأ من شدت الفرح، خوشی کے مارے اس کی زبان سے غلط بات نکل گئی، اتنا خوش ہو گیا کہ زبان بھی عقل کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کو معاف کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ اللہ کیسا ہے؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ تعالیٰ الغفور ہے، الودود ہے، مغفرت کرنے والا اور محبت کرنے والا۔ وہ نہ صرف مغفرت فرماتا ہے بلکہ غلطی کرنے والے کی مغفرت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی توبہ کی قدر کرتے ہوئے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی بیوی کے حق میں اگر کوتاہی بیوی سے ہو جائے اس کے حق میں ظالم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر وہ کوتاہی سے رجوع کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تب تو کسی بھی اعتبار سے اسے بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ماضی کو بار بار دہرا کر اس کے حال کی ناقدری کرنا اپنے آپ کو اللہ کا مجرم بنانا ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک بہت اہم نقطہ بیان کیا گیا کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فرما بردار ہو جائیں، تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ان کے خلاف تم سرکشی کے بہانے تلاش نہ کرو۔ حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے، یہ صحابی کا قول تھا۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ عن عمرو ابن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہ شہد حجۃ الوداع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حجۃ الوداع میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی، وذکر ووعظ، آپ نے لوگوں کو حق کی یاد دہانی کی اور انہیں ڈرایا، واعظ و نصیحت کی۔ ثم قال، اس کے بعد آپ نے کہا، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں سے اچھا سلوک کرنے کی وصیت میری مان لو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میری اس وصیت کو قبول کر لو۔ فَإِنَّهُنَّ عِندَكُمْ عَوَانٌ، اس لیے کہ وہ
تمہارے ہاں قیدی ہیں، عوان تمہارے پاس وہ مقید ہیں، تمہارے نکاح میں بندھی ہوئی ہیں۔ لیس تملکون منہن شیئا غیر ذالک الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، تمہارا ان پر کوئی بس نہیں، تم ان کے مالک نہیں ہو سوائے اس بات کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ دیکھیے یہاں پر وہی بات آ رہی ہے کہ عورت کے ساتھ سختی کرنے کی گنجائش کہاں ہے؟ لیس تملکون منہن شیئا، تم ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتے، غیر ذالک الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ فَإِن فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر ان سے بے حیائی دکھائی دے، سامنے آئے، تو بستر ان سے الگ کر لو، خوابگاہوں میں ان سے دوری اختیار کرو، ترک تعلق کرو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اور انہیں مارو لیکن سخت چوٹ نہ پہنچاؤ۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف سرکشی کا راستہ تلاش نہ کرو۔ إِنَّ لَكُم مِّن نِّسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، یقیناً تمہارا اپنی بیویوں پر حق ہے اور تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے۔ آپ دیکھیے حجۃ الوداع جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں ہوا ہے۔ 9 ہجری میں تو حج فرض ہوا ہے، 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، اس کے بعد بہت کم عرصہ آپ رہے اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص اس حج میں کیا فرما رہے ہیں؟ اس حج میں خاص نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کیا ہے؟ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت میری مان لو، ان کے خلاف سرکشی مت کرو۔ ہاں اگر بے حیائی ان سے ہوتی ہے تو پھر تم ان سے ترک تعلق کرو، اور پھر اگر یہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس سے اصلاح نہیں ہوتی ہے بات بند کرنے سے، تو پھر ان پر ہاتھ اٹھاؤ، لیکن ضربا غیر مبرح، ایسی مار جو بالکل چوٹ پہنچانے والی نہ ہو، اور اگر وہ تمہاری بات مان لیتی ہیں تو پھر ان پر زیادتی مت کرو، رک جاؤ، کیونکہ سزا دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، سزا اصلاح کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ بیوی کا معاملہ ہو یا بچوں کا۔ بعض اوقات انسان بیوی بچوں کو ستاتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، کبھی اپنا غصہ نکالتا ہے اور کبھی یعنی ان کو ستانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ سزا کا مقصد اذیت نہیں ہے، سزا کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچائی جائے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالی جائے، سزا کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو غلطی کا احساس ہو اور وہ غلطی چھوڑ دے۔ جب غلطی چھوڑ دی تو سزا بھی ختم ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان ستاتا رہے۔ تو کہا کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لَكُم مِّن نِّسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، تمہاری بیویوں پر حق ہے، لیکن تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے۔ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤَطِّئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، تمہاری بیویوں پر حق کیا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو بیٹھنے نہ دیں جو تمہیں پسند نہ ہو، کوئی اجنبی انسان گھر میں آ جائے بیٹھ جائے، نہیں، بالکل نہیں۔ ہاں اس کا باپ ہے یا کوئی رشتہ دار ایسا ہے جو محرم ہے، گھر میں آئے، کوئی حرج نہیں، لیکن غیر محرم نہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، تو تمہارا حق ہے، یعنی انسان کی عزت کی حفاظت بیوی کی ذمہ فرض ہے، ایسا کوئی کام وہ نہ کرے جس سے انسان سماج میں بے عزت ہو جائے۔ تو اپنی عزت کی حفاظت کرنا، شوہر کی غیرت کا لحاظ رکھنا بیوی پر ضروری ہے۔ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ
لمن تکرہون، اپنے گھروں میں کسی ایسے شخص کو اجازت نہ دے آنے کی جو تمہیں پسند نہیں ہے، جو تمہیں پسند نہیں ہے، یعنی شرعی طور پر پسند نہیں ہے، تو ایسے شخص کو گھر میں آنے نہ دیں۔ الا وحقهن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، ہاں تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے پہننے میں، ان کے کھانے میں، لباس اور غذا، اس معاملے میں تم کوئی کمی نہ کرو، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ ان تحسنوا الیہن، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ تو اس حدیث کو امام الترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1851 حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو نصیحتیں مسلمانوں کو کیں، ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ہاں اگر بیوی میں بگاڑ دکھائی دیتا ہے تو اس کو باہر لے جا کر بگاڑ کی اصلاح کرنے سے بہتر یہ ہے کہ شوہر گھر میں اصلاح کرے اور 3 مرحلے اپنائیں۔ واعظ و نصیحت کریں بات سے، پھر بات بند کر دے، پھر اس کے بعد وہ بھی اگر اصلاح نہیں ہوتا ہے تو تیسرے مرحلے میں ہاتھ اٹھائے، یہ نہیں کہ روزانہ مار پیٹ شروع کر دے، اور وہ بھی مار ایسی نہیں ہونا چاہیے جس سے زخم آئیں، بلکہ ہلکی مار ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں حدیث میں آئی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں یہ نہیں کہ عورتوں کو مارو پیٹو، بلکہ اسلام میں ایسی خاص حالت میں بات بتائی گئی ہے، یہ عام نہیں ہے، یہ خاص حالت میں ہے۔ تو اس کو سیاق سے الگ کرنا، اس کے بیک گراؤنڈ سے، اس کے پرسپیکٹیو سے اس کو نکال کے ایک دم اچانک ایسے پیش کرنا بھی غلط ہے کہ اسلام میں عورتوں کو مارنے کی اجازت ہے کہ نہیں، ہاں ختم، بلکہ اس کا سیاق، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا تناظر پورا دیکھنا چاہیے، پس منظر اس کا دیکھنا چاہیے کہ کس مرحلے میں، کس مسئلے میں، کس بنیاد پر اس پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں یاد رکھنا ضروری ہے، لیکن علی الاطلاق بیوی کو مارنا اچھا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں بھی بچنا بہتر ہے کہ ایک انسان ہاتھ اٹھائے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا دلیل ہے۔ ایاس ابن عبداللہ ابن ابی ذباب کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تضربوا اماء اللہ، لا تضربوا اماء اللہ۔ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا چہرے پر مت مارو، لیکن اس حدیث میں علی الاطلاق بیویوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ، صاف طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا، بیویوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ لا تضربوا اماء اللہ، اپنی بیویوں کو مت مارو، اللہ کی بندیوں کو۔ یہاں پر جو بندی کا لفظ آیا ہے، اماء اللہ، اللہ کی بندیاں، یعنی وہ تمہاری غلام نہیں ہیں، وہ اللہ کی بندی ہے۔ تم اس کے مالک مت بن جاؤ اس طرح کہ تم اس کے رب بن گئے، کہ جو چاہے اس کو سزا دو، اس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرو۔ وہ اللہ کی بندی ہے، اللہ نے تمہارے ماتحت اس کو کیا ہے، اللہ نے تمہاری ماتحتی میں اس کو دیا ہے، تم اس کے مالک نہیں بن گئے۔ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے اور نکاح کے ازدواجی بندھن میں وہ بندھی ہوئی ہے، شریعت کی وجہ سے وہ تمہارے تابع ہے، اللہ نے اس کو تمہارے تابع کیا ہے، تمہارا اس سے کیا لینا دینا تھا؟ نکاح کی وجہ سے وہ تمہارے بندھن میں، تمہاری ماتحتی میں آئی، شریعت کی وجہ سے وہ تمہاری پابند ہے، تو وہ اللہ کی بندی اصل میں، تم اس کو اپنی بندی مت بنا لو۔ لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مارو مت۔ فجاء عمر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے حکم دیا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کچھ دنوں بعد اور کہنے لگے ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِنَّ، اللہ کے رسول، عورتیں نہ اپنے شوہروں کے مقابلے میں سرکش ہو گئی، یعنی آپ کا یہ حکم سنا، اب شوہر تو بیچارے کچھ بھی نہیں بول رہے، بیویوں کو ہاتھ نہیں اٹھا رہے، تو آپ کی طرف سے اس طرح کا جب حکم آیا ہے تو معاملہ یہ ہو گیا کہ عورتیں کیا ہو گئی ہیں، سرکشی کرنے لگی شوہر کے مقابلے۔ اب کیا کرو گے، مار تو نہیں سکتے، بولو۔ تو اس طرح سے عورتیں جو ہیں شوہروں کے خلاف سرکشی کرنے لگ گئیں۔ فرخص فی ضربہن،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اجازت دی کہ اگر ایسا ہوتا ہے، سرکشی کرتی ہیں تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اب عورتوں کی طرف سے بھی بات آئی، فَأَطَافَ بِآلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہن۔ یہاں سے حضرت عمر آ کے بولے مردوں کی طرف سے، تو وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کے پاس عورتیں آ کے جمع ہونے لگیں اور اپنے شوہروں کی شکایت کرنے لگی، بہت مارتے ہم کو۔ فَأَطَافَ بِآلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہن، اپنے شوہروں کی شکایت کرنے لگیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد طاف بآل محمد نساء کثیر یشکون ازواجہن، ہمارے گھر آل محمد یعنی میری بیویوں کے پاس بہت سی عورتیں آ رہی ہیں اور اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی ہیں، پٹائی کرتے، ستاتے، مارتے۔ لیس اولئک بخیارکم، ایسے مرد تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ لیس اولئک بخیارکم، ایسے مرد اچھے لوگ نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، یعنی بلا وجہ ان پر ہاتھ اٹھانا صحیح نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ اب اس حدیث میں آپ دیکھیں، بہت پیاری حدیث ہے یہ، یعنی اس میں دونوں طرف کی بات بیان کی گئی ہے۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5137، اور یہ حدیث صحیح ہے اور الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ اس حدیث میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسک حکم کیا تھا، عورتوں پہ ہاتھ مت اٹھاؤ، یہ اصل حکم تھا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ عورتوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، سرکشی کرنے لگی شوہروں کے خلاف، اب تو مار نہیں سکتے، اب بولو۔ اب مرد آئے، کہا کہ عورتیں سرکش ہو گئیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے اگر سرکشی کرتی ہیں تو تم ہاتھ اٹھا سکتے ہو، تو مرد سرکشی کرنے لگ گئے، اب خوب پٹائی کرنے لگے، ستانے لگے۔ عورتیں آئیں کہ اللہ کے رسول، بیویوں سے کہا کہ دیکھیے ہمارے شوہر ہم کو ستا رہے ہیں، تو آپ نے کہا ایسے مرد اچھے لوگ نہیں جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مرد اور عورت دونوں بھی اپنے حقوق پر اگر نگاہ رکھیں تو سرکشی پیدا ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو سیف بنا لیں اور دوسرے کو ولنریبل سچویشن میں ڈال دیں، یہاں بھی مصیبت پیدا ہوتی ہے، رشتہ خراب ہوتا ہے۔ کہ مارنے کی اجازت لے کر شوہر پٹائی شروع کر دیں اور اس کے مارنے کو بند کر کے عورتیں سرکشی کرنے لگ جائیں، یہ دونوں بھی غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ عورت شوہر کی فرما بردار رہے۔ ہاں کچھ کیسز میں اگر عورت میں سرکشی آتی ہے، شوہر کو اجازت ہے کہ ایسی حالت میں اس پر ہاتھ اٹھائے، نئے کے معمول بنا لے، اور عورت بھی آزادی پا کر اپنے حقوق کا نعرہ لگا کے شوہر کے خلاف اس کو مصیبت میں ڈالنا، اس کی رعایت نہیں کرنا، یہ بھی برا ہے۔ تو صحیح زندگی یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی رعایت کریں اور ایک دوسرے کی یعنی اپنی ذمہ داریوں پر وہ نگاہ رکھیں، نہ کہ صرف حقوق پر۔ حق پر نگاہ رکھنا اچھی بات ہے اور ہر انسان کو آزادی کے اپنا حق حاصل کریں، لیکن اپنے حق پر نگاہ اتنی ٹکی نہ رہے کہ اپنی ذمہ داریوں سے نگاہ ہٹ جائے۔ اپنے حقوق پر اتنی نگاہ ٹکی نہ رہے کہ اپنی ذمہ داریاں نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں۔ دونوں پر نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ بات اس حدیث میں بتائی گئی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے کسی خادم یا اپنی کسی بیوی پر یا کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کسی خادم نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا۔ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتے تھے اور آپ نے کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4786، الفاظ
ابو داؤد ہی کی روایت سے لیے گئے ہیں، اور یہی بات مسلم کی روایت میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، کتاب الفضائل حدیث نمبر 2328۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے نہیں تھے۔ اچھا انسان وہی ہے جو بیویوں پر ہاتھ نہ اٹھائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے، یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے۔ خاص حالات میں اجازت ہے، ورنہ بہتر نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھایا جائے، یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو کوئی اعتراض کرے اسلام پر اس معاملے میں تو آپ کو بتانے آنا چاہیے۔ وہی لوگ جو بیویوں کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں ٹی وی چینلز پر کرتے ہیں، ان کے گھروں کا حال دیکھیے کیا ہے۔ کیسز جب سامنے آتے ہیں معلوم پڑتا ہے کہ یہ تو زیادہ جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کے شکار تھے۔ تو بولنے کے لیے باتیں بہت بولنے میں آسان ہوتی ہیں، لیکن واقعی نبھانا حقوق کو یہ ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ تو علی کل حال یہاں پر یہ بات حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات آپ نے فرمائی، وَلَا تُقَبِّحْ۔ صحابی نے پوچھا کیا حق ہے؟ تو کہا اس کو تقبیح اس کی مت کر۔ کیا مطلب ہے؟ وَلَا تُقَبِّحِ الْوَجْهِ، ایک روایت میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ اس کے چہرے کو قبیح قرار نہ دے۔ علماء نے دونوں طرح سے بات کہی ہے۔ شیخ شمس الحق عظیم آبادی کہتے ہیں وَلَا تُقَبِّحِ الْوَجْهِ، اس کے چہرے کو قبیح قرار نہ دے، ای لا تقل انہ قبیح، ایسا مت بول کہ تیری صورت بری ہے، تیری صورت بری ہے۔ او لا تقل قبح اللہ وجہک ای ذاتک، اور یہ بھی مت کہے کہ اللہ تیرا چہرہ بگاڑ دے، یعنی نہ خبر کے طور پر کہے نہ دعا کے طور پر کہے۔ خبر بھی نہیں کہ تیرا چہرہ کیسی صورت ہے، دیکھ تیری آئینہ دیکھا ہے کبھی؟ تو بیوی کو جو ہے آدمی ایک دم اس کو بے عزت کرنے کے لیے اس طرح کی بات کرے کہ کبھی اپنا چہرہ بھی دیکھا ہے کیسی بدصورت ہے، میں کیا نکاح دنیا میں کوئی کرتا نہیں تجھ سے نکاح، گلے پڑ گئی میرے، کچھ بھی اس طرح کی بات کر کے آدمی اس کے چہرے کو ذلیل کرے۔ انہ لا تقل انہ قبیح، تیرا چہرہ قبیح ہے، یوں مت کہے کسی کو، یعنی اس کا چہرہ اگر مان لیجئے اگر اس کا وہ خوبصورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو تناسب کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس میں کہیں کوئی کمی ہوتی ہے، کبھی رنگ میں، کبھی ناک نقشے میں، کبھی کچھ چہرے میں ہوتا ہے، مردوں میں بھی ہوتا ہے عورتوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو اب ایک انسان اس چیز کو یعنی بیان کر کے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، اس نے تو اپنے آپ کو نہیں پیدا کیا نا، یہ اس کا کسب نہیں ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، تو اس میں عیب نکال رہا ہے کہ اللہ میں؟ تو عیب کس میں نکال رہا ہے؟ اس کے چہرے میں عیب نکال رہا ہے؟ تو چہرہ اس نے خود نے تھوڑی نہ بنایا، چہرہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ تو ناک کی جگہ ناک، کان کی جگہ کان، زبان کی جگہ زبان، دانت کی جگہ دانت، ہاتھ کی جگہ ہاتھ، پاؤں کی جگہ پاؤں، پیٹ کی جگہ پیٹ، گردن کی جگہ گردن، سر کی جگہ سر، پاؤں کی جگہ پاؤں۔ اللہ نے انسان کو جو ڈھانچہ دیا ہے بہترین، لیکن اس کے اندر چہرے الگ الگ بنائے، سارے چہرے تجھ کو پسند آئیں گے؟ نہیں، ہر ایک خوبصورت ہے اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ خوبصورت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کوئی چہرہ کسی کو پسند آتا، کسی کو پسند نہیں آتا۔ خوبصورتی کا معیار ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی بنایا، جیسا بھی بنایا، اس میں عیب نکالنا، یہ اولاً تو بیوقوفی یہ ہے کہ اس کا چہرہ جیسا بھی ہو، اس کی غلطی کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے، تو اس پر اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، جبکہ اس کی کوئی کمائی نہیں ہے، وہ اس کی ایکشن نہیں ہے، وہ یہ بیوقوفی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بے دینی بھی ہے کہ ایک انسان اس کا دل توڑ رہا ہے، اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں عیب نکالنا ہے۔ وہ اصل میں حملہ اس کی ذات پر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی تخلیق پر ہے۔ تو اس اعتبار سے دونوں چیزیں بری ہیں۔
پھر یہ کہنا اس کے لیے بد دعا کرنا اللہ تیرا چہرہ بگاڑ دے. کیوں بگاڑے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ؟ اور ایسی بد دعا کیوں کرے آدمی کسی کے لیے؟ تو لا تقل قبح اللہ وجہک ای ذاتک، یعنی تیری ذات، کیونکہ چہرہ انسان کی شخصیت کا نمائندہ ہوتا ہے. چہرے کا مطلب بعض اوقات پورا شخص بھی ہوتا ہے. چہرہ جب استعمال کیا جاتا ہے تو وہ پوری شخصیت کا نمائندہ ہوتا ہے. تو ایسا مت کہہ. فلا تنسبہ ولا شیئا من بدنہا الی القبح الذی ہوا ضد الحسن. کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ یا اس کے بدن کے کسی بھی حصے کے بارے میں برائی مت کر، اس کے بارے میں تقبیح اس کی مت کر، اس کے بارے میں عیب مت نکال. کبھی اس کا قد چھوٹا ہو سکتا ہے، ٹھنگنی کہیں کی، ناٹی کہیں کی، اس طرح سے کہہ رہا اس کو تیرا قد کم ہے، یا موٹی ہے، دبلی ہے، اس طرح کی کوئی بات اس سے کہے کہ یعنی اس کے بارے میں کچھ ایسا مت کہہ کہ جس سے وہ قبیح ثابت ہو، بری ثابت ہو، عیبدار ثابت ہو. اس کے عیب کا تذکرہ مت کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت زینب کے بارے میں اشارے سے کہا ناٹی، قد میں پستہ قد، شارٹ، ہاتھ کے اشارے سے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اتنی کڑوی بات ہے تمہاری کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے پورا پانی کڑوا ہو جائے. یعنی آپ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ کسی کی خلقت میں عیب نکالا جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو کہا کہ فلا تنسبہ ولا شیئا من بدنہا الی القبح الذی ہوا ضد الحسن. حسن کی ضد ہے قبح، تو اس کی خلقت میں کوئی عیب مت نکال. لأن اللہ تعالی صور وجہہا وجسمہا وَأَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت اور اس کے جسم کو بنایا ہے، اور اللہ نے جو بھی بنایا ہے وہ اچھا بنایا ہے. وَذَمُّ الصَّنْعَةِ يَعُودُ إِلَى مَذَمَّةِ الصَّانِعِ، اور مخلوق بنائی ہوئی چیز کی میں عیب نکالنا یہ بنانے والے میں عیب نکالنا ہے. یہ تو ہر عورت سمجھ. آپ نے کھانا بنا کے رکھا اور شوہر کہے کیسا کھانا ہی ہے، تو برا کس کو لگتا؟ کھانے کو برا لگتا ہے، پکانے والے کو. کیوں؟ اس لیے کہ کھانے وہ وہی کہ تم کو تھوڑی نہ کچھ کہا، میں نے کھانے کو کہہ رہا ہوں. میں تو وہ بنا تو میں نے ہے نا، آپ اس میں عیب نکال رہے ہو، تو یہ میرے بنانے میں عیب نکال رہے آپ. تو ناراض بیوی ہوگی، کھانا نہیں. تو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے عورت کو، اور اس کی خلقت میں یہ عیب نکال رہا ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے. یہ دونوں اعتبار سے برا ہے. ایک تو اس کی دل آزاری ہے، یہ برا ہے، جبکہ اس میں کوئی دخل نہیں تھا اپنے پیدا ہونے میں، اپنی صورت میں. اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی شان میں ایک اعتبار سے گستاخی ہے، اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنا ہے. وَذَمُّ الصَّنْعَةِ يَعُودُ إِلَى مَذَمَّةِ الصَّانِعِ كَذَا قَالَ الْعَزِيزِي فِي السِّرَاجِ الْمُنِيرِ. کہتے ہیں العزیزی نے السراج المنیر میں یہ بات کہی ہے. ان کی کتاب جو جامع صغیر کی شرح ہے اس میں یہ بات انہوں نے کہی. تو یہ بہت ہی پیاری بات انہوں نے یہاں ذکر کی. شیخ شمس الحق عظیم آبادی نے عون المعبود جو ابو داود کی شرح ہے، شرح کا مطلب ہوتا ہے کامنٹری یا ایکسپلینیشن. تو حدیث کی کتابوں کی شروحات ہیں، اس میں سے ایک شرح کیا ہے بہت ہی معروف مشہور، عون المعبود شرح سنن ابی داود. تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو بیوی کو ایسا نہیں بولنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی شوہر کو بولے، بلکہ جب ایک کے لیے بات آئی تو دوسرے کو بھی وہ بات یاد رکھنا چاہیے. کیونکہ اگر بیوی بھی شوہر میں عیب نکالتی اس طرح سے تو یہ بھی ظاہر بات ہے اللہ رب العالمین کی صنعت میں عیب نکالنا ہے. پھر کہا کہ ولا تہجر الا فی البیت، اور عورت سے قطع تعلق مت کر لیکن گھر میں. دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، ناراضگی ہو گئی. اب دونوں مان لیجئے اس کے میکے گئے، اور میکے میں گئے اور یہ بھی خاموش خاموش اور وہ بھی خاموش خاموش، کیونکہ جانے پہ ہی جھگڑا ہوا نا. گاڑی کون سی گاڑی سے جائیں، ٹرین سے جائیں کہ بس سے جائیں، لڑے آپس میں، لڑ لیے خوب. اب وہاں پہنچیں تو اب سسرال میں گئے،
اب لڑکی کے ماں باپ دیکھ رہے ہیں یہ تو آپس میں بات ہی نہیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے روٹھے ہیں، تو یہ ان کو بھی دکھ ہوگا کہ ہماری بچی اور اس کا شوہر آپس میں کیا ان میں کشیدگی ہے، ان کے اندر دوری ہے، کچھ تو معاملہ بگڑا ہوا ہے، یا کہیں اور چلے جائیں کسی کے ہاں پر اور بالکل یعنی دونوں کے بیچ میں بات چیت ہی بند۔ تو یہ نہیں ہو، باہر نہیں ہو، جو بھی تم کو کرنا ہے کہاں کرو؟ گھر میں۔ گھر کا جھگڑا بازار میں مت لے کے جاؤ، گھر کا جھگڑا بازار میں مت لے کے جاؤ، بلکہ اس میں فی المضاجع جو کہا گیا ہے یہ بچوں کے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے۔ بیوی شوہر کے اندر بعض اوقات آپ دیکھیے گھروں کا حال یہ ہوتا ہے، بیوی شوہر ایسے لڑتے ہیں کہ بچے کیا پڑوسیوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے، تو میں یہ پوری اس کی عزت اتار رہی ہے، وہ اس کی عزت اتار رہا ہے، اور پڑوسی مزے لے کے سن رہے ہیں، ہاں ہم کو بولتے ہیں نا تمہارے گھر کو سدھارو، دیکھو تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ تو پوری وہ ایک دوسرے کی ڈائری ایک دوسرے کو پورے گاؤں کو پڑھ کے سناتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں پوری بات اس کی بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کمیاں ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی شوہر میں اختلاف کا ہونا ایک واجبی چیز ہے، لیکن اختلاف کو سلیقے سے حل کرنا یہ انسان کے کمال کو بتاتا ہے کہ انسان بیوی شوہر آپس میں اختلاف ہوگا، محبت کرنے کے باوجود بھی اختلاف ہوگا، دونوں میں محبت ہے لیکن اس کے باوجود بھی اختلاف ہوگا، ناراضگیاں ہوں گی، لیکن اس ناراضگی کو حل کیسے کیا جائے؟ سلیقے سے کیا جائے، اور بچوں کے سامنے رشتہ داروں کے سامنے یہ ترک تعلق نہیں آئے۔ کہا وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، تجھ کو اس سے دوری اپنانا ہے، ناراضگی ہے، بات بند ہے گھر میں، باہر نہیں۔ گھر میں یہ بھی نہیں کہ بیوی کو ناراض ہو کے گھر سے باہر نکال دیا، چلی جا باہر، اور بیوی باہر کھڑی دروازے میں غصہ ہو کے اس کو کیا کر دیا؟ چل جا تو یہاں سے نکل، اور بیوی بیچاری اب جا تو نہیں سکتی، ماں باپ غریب ہیں، کیا کریں گے؟ ایک بہن ویسے ہی گھر میں آ کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو بھی ایسے ہی کروں گا میں، اور اس کو گھر سے نکال دیا، باہر دروازے پہ بیٹھی ہے، آتے جاتے پڑوس کے لوگ دیکھ رہے، اور کیسے ٹھیک ٹھاک، کیا بات ہے دروازے پہ بیٹھی، دروازہ بند ہے، چابی نہیں ہے کیا؟ پھر نگاہ پڑ گئی، نہیں دروازہ اندر سے بند ہے، اچھا چپ چاپ چلے گئے، نہیں ٹھیک ہے، یا پھر کوئی آیا، چلو آؤ ہمارے گھر میں بیٹھو، گھر میں لے گئے، کھانا کھائے کہ نہیں کھائے؟ نہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، کیا ہوا؟ اور رو رہی ہے، وہ پوری داستان اس کی معلوم پڑ رہی ہے۔ اچھا آج تک تو سب کو بتاتی تھی کہ ہم لوگ بہت خوشحال ہیں، میرا شوہر بہت محبت کرتا مجھ سے، بہت خیال رکھتا میرا، اور آج ساری بات لوگوں کے سامنے آ گئی، وہ لوگ سب خوش ہیں پڑوس کے لوگ، اور یہ اپنا دکھڑا لے کے سارے گاؤں میں اس کو معلوم پڑ گیا کہ دیکھو اس کے گھر میں ایسا ہے۔ کس کی عزت بڑھی؟ شوہر کی بڑھی؟ شوہر کی عزت بھی تو نہیں بڑھی، اس سے بے عزتی تو اس کی بھی ہوئی کہ کیسا ظالم انسان ہے، بیوی کو گھر سے باہر بٹھاتا ہے، کیسا انسان ہے۔ رات کا وقت ہے، بیوی باہر بیٹھی ہوئی، دروازے پہ بیٹھی ہوئی، اور یہ آدمی اندر بیٹھا ہوا ہے، مار پیٹ کے اس کو باہر بھگا دیا۔ یہ جو چیز ہے یہ انسان کی عزت اس سے ختم ہو جاتی ہے، اور عزت جانے کے بعد واپس آتی نہیں، عزت جانے کے بعد واپس نہیں آتی ہے۔ تو انسان کو اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہیے، اسی لیے کیا کہا؟ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، بیوی سے قطع تعلق کرے بھی، اگر بات بند بھی کرے اس سے، تو گھر میں کر لے، باہر مت جانے دے معاملہ۔ ملا علی القاری کہتے ہیں وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ أي لا تتحول عنها او لا تحولها الى دار اخرى، کہا کہ تیرا ترک تعلق اس سے گھر میں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ تو گھر چھوڑ کے چلا گیا یا اسے اپنے گھر سے نکال دیا، کسی اور جگہ بھیج دیا۔ لقوله تعالی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ان سے قطع تعلق کرو اپنی آرام گاہوں میں، اپنے گھر میں، بیڈ روم جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں اندر وہ بات چھپی رہنا چاہیے،
وہ ڈرائنگ ہال میں بھی نہیں آئے، وہ ڈرائنگ ہال میں بھی نہیں آئے، وہ بیڈ روم میں رہنا چاہیے چیز، بس بیوی شوہر کی آپس کی ناراضگی، ان کا اختلاف، وہ وہاں رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ پورے گھر میں وہ ساری چیزیں بیوی کے تعلق سے ساری باتیں گھر کے اندر ہو رہی، نہیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یعنی یہ اس خاص حالت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ نوک جھونک تو ہوتی رہتی گھر کے اندر، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بات آج کل ان کی بند ہے اپنی بیوی سے، یہ پورے گھر میں نہیں ہونا چاہیے، یہ اندر گھر کے اندر، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو یہ بات اہل علم نے کہی ہے۔ تو یہ پوری بات، یہ اس سے ہماری سمجھ میں آتا ہے یہ کتنا پیارا طریقہ اسلام کا ہے، جس میں عورتوں کی حفاظت بھی ہے، ان کے جسم کی حفاظت ہے، ان کی عزت کی حفاظت ہے، بلکہ پورے گھر کی عزت کی حفاظت اس میں ہے۔ ان مراحل میں اس کو رکھا جائے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں، اور عورتوں کے حقوق کی اتنی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اتنی حفاظت اسلام میں ہے۔ لیکن جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، وہ اسلام کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں جو ان کے اپنے مطلب کی ہوتی ہے، بات کو کاٹ کے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہم نے اس حدیث میں دیکھی، حدیث اگرچہ بظاہر مختصر تھی لیکن اس میں بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور حدیث نمبر 15 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک اور حکم شوہروں کے لیے ہے، اور وہ ہے کہ بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا۔ بلا شبہ اسلام میں ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت ہے، 2، 3، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو انسان نکاح 1 سے لے کے 4 تک کر سکتا ہے ایک وقت میں ایک انسان کے نکاح میں 4 بیویاں ہو سکتی ہیں، 5 نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک بیوی اس سے نکاح ہوا، اس کی موت ہو گئی، یا اس کے بعد دوسرا طلاق ہو گیا، اس طرح سے اگر ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ 5واں مرتبہ نکاح نہیں کر سکتا ہے، 5ویں مرتبہ کر سکتا ہے، یعنی ایک وقت میں 4 عورتیں ہی نکاح میں جمع ہو سکتی ہیں۔ یہ اسلام کا یعنی ایک حکم ہے جس کو ہم غلط نہیں بول سکتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں یہ چیز نہیں چلتی ہے، اس وجہ سے بعض اوقات خواتین اس کے خلاف ہو جاتی ہیں، لیکن وہی عورتیں اگر بہن مطلقہ ہو تو اس کا دوسرا نکاح کسی سے کروانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، چاہے اس کا ایک نکاح آلریڈی ہوا ہو۔ تو ہم ہمیشہ مسائل کو اپنے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، بڑے پرسپیکٹو میں نہیں دیکھتے۔ ہم اپنے مسائل کو، یعنی جو بھی معاملات ہیں، اس کو اپنے ہی تناظر میں دیکھتے ہیں، ہم اپنے مطلب کی سوچتے ہیں پہلے، اور یہ انسان کی فطرت غلط بھی نہیں ہے، لیکن انسان کو اپنے مطلب سے اوپر اٹھ کے بھی سوچنا چاہیے۔ سماج کے اندر یہ جو حکم آیا تعدد ازواج کا، 1 سے زیادہ نکاح کا، احد کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور 70 گھر ایک دن میں، ان میں عورتیں بیوہ ہو گئیں اور بچے یتیم ہو گئے۔ سوال تھا کہ اب ان 70 خاندانوں کا کیا کیا جائے، ان بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ اناتھ آشرم میں ان کو ڈالا جائے، اور ان عورتوں کا کیا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، ختم؟ ان سے نکاح کون کرے گا؟ اور کب ہوگا نکاح؟ 70 گھر ایسے ہی ٹلتے رہیں گے کتنے سال تک؟ تو اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیا، اور یہ خاص طور سے یعنی بتایا گیا کہ یہ جو نکاح ہیں، 1 سے زیادہ نکاح کیے جا سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ایسا سماج میں آج بھی حالت ہے کہ خواتین زیادہ ہیں، مرد کم ہیں، کئی طلاق شدہ ہیں، کئی بیوائیں ہیں، اس طرح کے حالات آج بھی ہیں۔ تو ان عورتوں کا کیا جن کی یہ حالت ہے، اس کو اپنے سے اوپر اٹھ کر سوچنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم، ٹھیک ہے ہمارا دل نہیں چاہتا ہے، دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ انسان کا اپنے بارے میں یہ سوچنا کہ نہیں، میں اپنے شوہر کو نہیں اجازت دوں گی کہ وہ دوسرا نکاح کرے، آپ کا حق ہے، آپ اپنے شوہر سے بول سکتی ہو دوسرا نکاح نہیں کرنا، آپ بول سکتی ہو اس طرح سے، آپ کے لیے کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ کا حق ہے۔
ویسی جیسی دوسری جائز چیزوں سے آپ اپنے شوہر کو منع کر سکتی ہیں، اور ایک بزنس میں پیسے انویسٹ نہیں کرنا، اور ایک گھر نہیں لینا، اور ایک گاڑی نہیں لینا، آپ بول سکتی ہو. یہ سب جائز چیزیں ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ گناہ گار ہو جائیں گے حلال سے منع کر رہی ہیں. اپنے شوہر کو آپ بول سکتی ہو دوسرا نکاح نہیں کرنا، دیکھو سمجھا رہی ہوں میں، بول سکتی آپ گناہ گار اس سے نہیں ہوں گی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کیا اسلام میں کیسا ہے ایک سے زیادہ شادی کا، سمجھ میں نہیں آتا، یہ ٹھیک نہیں لگتا، یہ کفر ہے. اگر انسان یہ کہے اسلام میں ایک سے زیادہ نکاح کی جو گنجائش ہے یہ صحیح نہیں ہے، اگر آپ یہ کہیں یہ کفر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو آپ کے معاملے میں تو حق تھا کہ آپ وہ کریں یا نہ کریں، جائز چیز، لیکن آپ کو اسلام کے اوپر اپنی چاہت کو تھوپنے کا کوئی حق نہیں ہے. کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے، آپ اپنی زندگی میں جو فیصلہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں، لیکن ساری امت پر اور اسلام پر آپ اپنا فیصلہ تھوپیں، یہ صحیح نہیں ہے. تو اس فرق کو ہمیشہ یاد رکھیں. اس میں افراط اور تفریط ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو اس دوسرے نکاح سے روکنا کفر ہے کیونکہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے. کہ بھائی کریلا اگر کسی کو پسند نہیں ہے، اگر وہ کہے میں نہیں کھانا چاہتا، وہ بھی کافر ہو جائے گا. کوئی آلو نہیں کھا رہا، کوئی شکر سے منع کر رہا ہے، تو کیا کافر ہو جائے گا؟ نہیں. ایک انسان اگر کوئی جائز چیز نہیں کرتا ہے، اس کو حرام نہیں کر لیتا اپنے اوپر، تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی. نہیں کھاتا بھائی میں آج کھانا نہیں، آپ کو کھانا ہی پڑے گا کیونکہ اللہ نے کہا کلو واشربو، کھاؤ. نہیں، ایک جائز چیز کوئی آدمی ترک کرتا ہے کسی وجہ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ حرام کر لیا اپنے اوپر. لیکن یہ کہنا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اللہ نے کیوں دوسرا نکاح رکھا، یہ آپ کو حق نہیں ہے. اس کو یاد رکھیں، اس کو یاد رکھیں. تو اسلام میں ایک سے زیادہ نکاح کی گنجائش ہے، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے. نہ صرف اسلام میں بلکہ جوڈائزم یا کرسچینٹی، یہودیت یا نصرانیت، پچھلے نبیوں کی آپ زندگی دیکھیں، ایک سے زیادہ بیویاں آپ کو ملیں گی، تو کوئی بھی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ ہمارے اپنے ملک میں جو دھرم کے لوگ بستے ہیں ان کی کتابوں میں ایک سے زیادہ نکاح ہیں. تو اسلام پر اس اعتبار سے یعنی اعتراض کرنا غلط ہے، اس لیے کہ یہ ہر تہذیب میں رہا ہے، ایک سے زیادہ نکاح ہر سماج میں رہا ہے. تو یہ غلط نہیں ہے، بلکہ یہ چیز سماج کا ایک حصہ ہے، ضرورت ہے، ضرورت ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ ہر ایک پر یہ لازم کیا گیا ہے، ہر ایک پر یہ لازم نہیں ہے، بلکہ جو کرنا چاہیں کر سکتا ہے. لیکن جب ایک سے زیادہ نکاح آدمی کرتا ہے تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اگر دو نکاح اس کے ہیں، دونوں بیویوں میں عدل و انصاف کرے. اور یہ حدیث جو آگے آ رہی ہے اسی سے متعلق ہے کہ دو بیویوں میں عدل و انصاف کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث آئی ہے، الفاظ ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، اور بعض روایت میں ہے مائل. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کے پاس دو بیویاں ہوں، اس کے نکاح میں دو بیویاں ہوں، فلم یعدل بینہما، اور وہ ان دو بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہ کرے، عدل نہ کرے، دونوں کا حق برابر ادا نہ کریں، جاء یوم القیامت وشقہ ساقط، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے دھڑ کا ایک حصہ گرا ہوا ہوگا، جیسے پیرالائسس میں ہوتا ہے اس طرح سے اس کا دھڑ ساقط ہوگا. تو اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 761 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دو نکاح کرنا، اس کے بعد انسان پر ذمہ داری لازم عائد ہوتی ہے کہ وہ دونوں کے درمیان کیا کریں، عدل و انصاف کرے. اگر وہ دو نکاح تو کرتا ہے
لیکن عدل و انصاف نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک مجرم ہے، اور قیامت کے دن وہ ایسے حال میں آئے گا کہ ایک حصہ تو جسم کا ٹھیک ہوگا لیکن دوسرا حصہ جسم کا کیا ہوگا؟ ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں اس نے ایسے ہی کیا، ایک بیوی کا حق ادا کیا، دوسری کا نہیں کیا، ایک بیوی کا حق ادا کیا، دوسری کا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ یعنی بیوی کا حق ادا نہیں کرنے سے اس کے اپنے جسم پر اثر پڑا کہ اس کا جسم کا ایک حصہ کیا ہے؟ ساقط ہو گیا، مائل ہو گیا، گرا ہوا ہے، ایک دم اس کا دھڑ ایک دم ساقط ہے۔ تو اس طرح سے قیامت کے دن اس کو سزا دی جائے گی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی پر عورت کا حق ہے، شوہر پر بیوی کا حق ہے، اور دو بیویاں اگر ہیں ہر بیوی کا حق اس کو دینا پڑے گا۔ عدل نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عدل نہیں کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہر بیوی کا حق اس نے ادا کرنا چاہیے۔ عدل نہیں کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی بیوی کا حق ادا کیا اور کسی کا نہیں کیا۔ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، یا پھر دونوں کا حق ادا نہیں کیا، یہ زیادہ برا ہے۔ نہ اس بیوی کا حق ادا کیا نہ اس بیوی کا۔ عموماً ہوتا یہ ہے، آدمی نکاح کرتا ہے دوسرا، پہلے تو چھپ کے کرتا، پہلی غلطی۔ حدیث میں کیا ہے؟ اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کرو۔ نکاح چھپ چھپا کے نہیں ہونا چاہیے، کسی کو معلوم نہیں۔ دو دوست پکڑ لیا کسی طرح سے، چائے وائے پلا کے ان کو گواہ بنا لیا، مولوی صاحب آ گئے، اور جس سے دوسرا نکاح ہونے والا ہے اس کے والد ولی اس کا موجود ہے، چپکے سے کہیں جا کے، کوئی بھی پکنک سپاٹ پہ جا کے کہیں پہ ایک روم بک کیا، وہاں پہ نکاح کر لیا، یا فلاں جگہ پہ جا کے نکاح کر لیا، ان کے گھر پہ جا کے نکاح کر لیا، چپ کے، کسی کو معلوم نہیں، اس کے خاندان میں کسی کو معلوم نہیں، گاؤں میں کسی کو معلوم نہیں، خاموشی سے نکاح ہو گیا۔ ایسا نکاح کرنا صحیح نہیں ہے، یہ ایک واجب کا ترک ہے۔ نکاح میں اعلان ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کسی اور گاؤں میں جا کے نکاح کیا، وہاں اعلان اگر ہوا ہے ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ اپنے گاؤں میں بھی اعلان کریں، لیکن جہاں نکاح اس نے کیا ہے اس کا اعلان ہونا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نکاح ہوا ہے۔ چھپ چھپا کے نکاح کرنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، غلطی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سیکرٹ میرج یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، کیوں کرتا ہے ایسا؟ تو بیوی اجازت نہیں دے گی، بیوی نہیں مانے گی۔ اچھا، اس میں حسن ظن کیا ہوتا ہے؟ دھیرے دھیرے بتاؤں گا، کبھی بھی دھیرے دھیرے معلوم نہیں ہوتا۔ نکاح کرنے کے کچھ دنوں میں اس کا رنگ بیوی کو کیا بیوقوف سمجھتا ہے؟ بیوی بہت ہوشیار رہتی، اس کے چال ڈھال اس کو دکھائی دیتے ہیں۔ عطر لگا کے کہا جا رہا، یہ خاص عطر کیوں لایا؟ کپڑے اچھے پہن کے جا رہا، مسکرا رہا اور گنگنا رہا آئینے میں دیکھ کے، کالر ٹھیک کر رہا اپنی، خوشبو کیسی آ رہی اس کے اندر، سب پکڑتی بیوی۔ اتنے بجے آتا تھا، آج اتنے بجے آ رہا، فلاں دن ہی جاتا ہے، برابر جاتا، سب برابر پکڑتی، اور پھر جاسوس چھوڑتی بیوی، سالے برابر ڈھونڈ کے نکالتے ہو، بولتی معلوم نہیں کچھ تو گڑبڑ لگ رہا ہے ان کے اندر۔ پھر کہیں نہ کہیں سے معلوم پڑتا، نہیں معلوم پڑتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی بہت ہی ایکسپرٹ آدمی ہو اس کے اندر، وہ چھپا سکتا سالوں سال تک، ورنہ نہیں ہوتا ایسا، معلوم پڑ جاتا۔ جس دن معلوم پڑتا اس دن اس کو معلوم پڑتا میری بیوی ایکچولی کیسی ہے۔ اس بیوی کے اندر سے ایک دوسری شخصیت ایمرج ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے میری بیوی ایسی تو نہیں تھی، ایسی تھی لیکن تو اب تک پوچھوں کہ تو ایک ہی بیوی پر قناعت کیا ہوا تھا، وہ تیرے ساتھ ایڈجسٹ کرتی تھی، اس نے ایڈجسٹمنٹ کے سارے فائل ڈیلیٹ کر دی، اب وہ ایک چیز بھی ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تو نے میرا نہیں سوچا تو میں تیرا کیوں سوچوں؟ جب تو نے میرے ساتھ میں دھوکہ کیا تو میں بدلہ لوں گی، میں ستاؤں گی، تو نے مجھ کو دکھ دیا میں بھی دکھ دوں گی۔ اگرچہ دوسرا نکاح کرنا غلط نہیں ہے، لیکن بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے سے، بیوی کا اعتماد ختم کرنے کی وجہ سے
بیوی کا دل دکھتا ہے اور وہ بھی زیادتی کرتی ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں بیوی کا کرنا، لیکن ظاہر بات ہے اس کو دکھ پہنچائے تو وہ بھی ناراض ہو جاتی ہے اور وہ بھی حدیں پار کر جاتی ہے اور پھر دونوں میں تناؤ بڑھ جاتا ہے. اس کی زد میں بچے آتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، گھر والے، پھر جب معلوم پڑتا سالوں کو وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. بلکہ بعض اوقات شوہر کے گھر والے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، کیا کر لیا تو. بعض اوقات یہ بھی غلط ہے، بیویاں کہتی ہیں اگر زنا کر کے آتا نا مجھ کو اتنا برا نہیں لگتا، لیکن دوسرا نکاح کیا نا یہ غلط کیا اس نے. بعض بیویوں سے ایسے بھی جملے سننے آتے یہ تو حرام ہے. کیا یہ زنا چل جائے گا، دوسرا نکاح نہیں چلے گا؟ اس نے غلطی کیا، ٹھیک ہے، چھپ چھپا کے کیا، غلط کیا اس نے، لیکن تو اس کو کیا مشورہ دے رہی؟ زنا کرتے تو ٹھیک تھا، دوسرا نکاح ٹھیک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے برتن میں سے اب برتن اس کو ملے، کھانے کے لیے ملے گا، تیری تقدیر سے چھین لے گی دوسری بیوی. یہ بھی غلط ہے. لیکن جب چھپ کے کرتا ہے، پہلی بیوی سے رشتہ اس کا خراب ہو جاتا ہے، اور کل تک یہ باس تھا اب بیوی باس بن جاتی ہے، اب وہ بات نہیں کرتی. اب یہ ناشتہ مانگتا ہے، سامنے آ کے روٹی پٹک دیتی ہے اور چائے پٹک دیتی ہے اور کھانا پٹک دیتی ہے، کھاؤ، بولتی بھی نہیں. یہ چپ چاپ، اب یہ اس کو جو ہے گلٹی ہوتا ہے یہ پہلے تو، اور یہ پہلے سے زیادہ اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے. پیار محبت کی باتیں کرے گا، جوکس کرے گا، یہ کرے گا، گفٹ لائے گا، لیکن وہ بتاتی کہ نہیں، آپ ان چیزوں سے مجھ کو منا نہیں سکتے، آپ نے میرا وشواس، آپ نے اس کو بھنگ کیا ہے، میرا بھروسہ آپ نے توڑا ہے. بلکہ بعض اوقات بھی کہتی کہ آپ کی زندگی کے سارے تناؤ، پریشانیاں، مصیبت کے دور میں آپ کے ساتھ رہی، اور آپ کے حالات اچھے جب ہو گئے اب آپ کو دوسری سوجی نکاح کی، اب مجھ سے دل بھر گیا آپ کا، اب آپ دوسرا نکاح کر رہے ہو، اور وہ ساری تکلیفیں جو میں نے اٹھائی اس کا کیا؟ عورت کو دھوکہ دی جیسا محسوس ہوتا ہے. یہ غلط ہے ایک حد تک کہ دوسرا نکاح غلط نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے آدمی دوسرا نکاح کرتا ہے اس سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. دوسرا نکاح غلط نہیں ہے، اسلام میں جائز ہے، لیکن اس کا دیکھیے کوئی اچھا کام اگر غلط طریقے سے کیے اس کا ایفیکٹ غلط ہی ہونے والا ہے. آپ کسی کے گھر گئے اور دروازے میں کھڑے ہو کے آپ نے ایک گفٹ اس کو پھینکا، ایسا لو کھاؤ خوش رہو، اس آدمی کو برا لگے گا. کیوں؟ گفٹ ہے نا، گفٹ دیا میں نے آپ کو، کہ دینے کا طریقہ غلط ہے. چیز بہت مہنگی ہے، اچھی ہے، لیکن جس طریقے سے آپ نے دیا وہ غلط ہے. تو بعض اوقات چیز صحیح ہوتی ہے لیکن اس کو کرنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے، لہٰذا اس کا ایفیکٹ برا ہوتا ہے. لہٰذا نکاح دوسرا اسلام میں جائز ہے، لیکن آدمی اس طرح سے جب کرتا، اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، بیوی اتنا ناک میں دم کر دیتی، پہلی بیوی، ہاں، کیونکہ وہ حق والی بیوی ہوتی ہے ایک دم. دوسری بیوی چھپی ہوئی ہوتی ہے، ڈری ہوئی ہوتی ہے، ہمیشہ اس کے سر پر لٹکتی تلوار ہوتی ہے، سماج اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. پہلی بیوی کیسا ہے، دھوم دھام سے، اس کے ویڈیو کیسٹ بھی بنے ہوتے ہیں، ناچ رہے گا رہے، ہاں، ڈھول اور تاشے ہو رہے ہیں سب کچھ، اور اس کا ہلدی ہوئی، اس کا یہ ہوا، رت جگہ ہوا، اس کا گھوڑے پہ بیٹھ کے یہ بھی آیا تھا، چہرہ پہن کے آیا تھا، پورا وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. دوسری بیوی کا کیسا رہتا ہے، ایک دم سیکرٹ رہتا وہ، تو ایز اف وہ ایسا نکاح ہوتا ہے جیسے لیگل میرج ہے کوئی. سارے رشتہ دار پہلی بیوی کی طرف ہوتے ہیں، دوسری بیوی کی طرف کوئی بھی نہیں رہتا. اور اس کو جب اگر وہ لے کے آئے کہیں گھر میں، سب اس کو ایسا گھورتے ہیں جیسے کوئی ڈاکو آ گیا گھر کے اندر، ظالم آ گیا، کس نے پورا گھر خراب کر دی. اور پھر دھیرے دھیرے یہ ہوتا ہے کہ یہ تنگ آتا ہے، پھر یہ کیا بولتا، دوسری بیوی کو سمجھاتا، دیکھو تھوڑا معاملات نا گڑبڑ ہے، تھوڑا ایڈجسٹ کر کے لے لو. کیوں؟ پہلی بیوی مان نہیں رہی، سالے مان نہیں رہے، سسرال والے، میرے گھر والے بھی میرے دشمن ہیں، کیا معلوم کیوں سن رہے نہیں میری بات، تو میں آؤں گا، کبھی نہیں آؤں گا، کبھی مہینے میں ایک بار آؤں گا، اس طرح سے کرتا ہوں. دوسری بیوی سوچتی ٹھیک ہے، کچھ دن وہ بھی ایڈجسٹ کر لیتی ہے، لیکن ایک وقت کے بعد وہ بولتی میں یہ اس کو روٹین مت بناؤ، آپ، میرا بھی تو حق ہے نا، میں تھوڑی نا آپ کے ساتھ مطلب زنا کر کے آئی ہوں، میں تو نکاح کر کے آئی ہوں.
مولوی صاحب نکاح پڑھا ہیں، گواہ ہیں، مہر طے ہوا، سب ہو جا، میرا حق ہے. اگر پہلی بیوی کا حق ہے تو میرا بھی تو حق ہے. آپ کو دونوں کا حق دینا پڑے گا. اس کو غصہ آتا ہے، تم سمجھ نہیں ہو رہی، میری بات کو سمجھ نہیں رہے ہو تم لوگ. جب تک ایڈجسٹ نہیں ہوتا تم تھوڑا صبر کرو. تم کیوں اب ستا رہی ہو مجھ کو؟ وہاں سے پریشان ہو کے یہاں آیا میں، اب تم بھی میرا سر کھا رہی ہو. اب ان میں بھی تناؤ پیدا ہو جاتا. وہاں ورلڈ وار 1، یہاں ورلڈ وار 2. دونوں طرف سے آدمی پریشان ہوتا اور دونوں ستانا شروع کرتے اس کو. لیکن پہلی بیوی کے ساتھ چونکہ فوج ہوتی ہے، یہ تو اکیلی لڑ رہی ہے دوسری بیوی، پہلی بیوی کے ساتھ پوری فوج ہوتی ہے تو اس کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. پہلی بیوی بولتی ہے یا تو اس کو چھوڑو یا تو مجھ کو چھوڑو. اب یہاں اس کے لیے کیلکولیشنز خراب ہو جاتے ہیں اس کے سارے. کس کو چھوڑتا ہو؟ عموماً دوسری کو چھوڑتا ہے. دوسری کو کیا بولتا؟ دیکھو ذرا، میں سوچا تو بہت تھا سنت زندہ ہو، اور میں چاہتا تھا کہ اچھی زندگی اپنی ہو، لیکن کیا کروں، اب کوئی نہیں سن رہا. میرے گھر والے پریشان کر رہے ہیں، بیوی پریشان کر رہی، میں کو خودکشی کے خیالات آنے لگ گئے ہیں ابھی، تو اپنا نہیں ہو پائے گا ایسا لگ رہا مجھ کو. یا تو میں طلاق دیتا ہوں یا تو آپ خلا لے لو. میں اتنا آپ کو گھر لے کے دیتا ہوں، یہ کر کے دیتا ہوں، وہ کر کے دیتا ہوں، اگر پیسے والا ہو تو. یا نہیں ہو تو پھر یہ خود ستانا شروع کرتا ہے، جاتا نہیں اس کے پاس، اور پھر وہ شکایتیں کرنا شروع کرتی ہیں. اس طرح سے دوسرا نکاح پگھل کے ختم ہو جاتا یا پھر لٹکتا رہتا ہے. ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے. اور پھر لوگ دیکھتے ہیں اس کو، دیکھو مسلمان کیسا ہے، دیکھو دوسرے نکاح کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے. اور پھر لوگ بولتے ہیں دو نکاح نہیں کرنا چاہیے، یہ برا ہے، غلط ہے، اسلام میں غلط رکھے ہوئے، عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس میں. اس کے غلط طریقے سے کرنے کی وجہ سے لوگ دوسرے نکاح کو نام رکھتے ہیں. اور پھر اگلا آدمی کوئی اگر دوسرے نکاح کی بات کریں، کوئی آدمی دوسرے نکاح، مولوی صاحب جیسے میں ابھی بول رہا ہوں، یا کوئی بھی اور بولے خطبے میں، عورتیں اس پہ ناراض ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے نکاح کے نتیجے میں وہ دیکھتے ہیں کہ گھر خراب ہوئے، تو وہ سرے سے دوسرے نکاح کو ہی غلط بولنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی اگر ایک آدمی، اس کے بچے ہوں اور وہ بچوں کا حق ادا نہ کرے تو بچے پیدا کرنا ہی غلط ہے. 1 سے 2 بچے اگر کسی کے ہیں اور وہ بچوں کو صحیح سنبھالتا نہیں ہے تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بچے ہونا ہی نہیں چاہیے؟ بچے ہونا چاہیے، لیکن بچے ہونے کے ساتھ ان کو سنبھالنا بھی چاہیے. یہ نہیں کہ سرے سے بچے ہونا غلط ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 نکاح حقوق ادا نہیں کرتے اس لیے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک نکاح کرنے والے حق ادا کر رہے تو آپ کیا کریں گے؟ ایک بھی نکاح نہیں ہونا چاہیے؟ جن کے ایک نکاح ہوئے ہیں وہ بھی تو حق ادا نہیں کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں. تو کیا آپ سرے سے کہیں گے کہ ایک نکاح کرنا بھی غلط ہے، نکاح ہی غلط ہے؟ نہیں. اس کو عدل و انصاف سے اس مسئلے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم سرے سے دوسرے نکاح کو غلط نہ کہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو جائز رکھا ہے. ہاں، آپ اپنے حق میں اس کو اختیار کر سکتے ہیں. آپ اپنے شوہر سے کہہ سکتے ہیں کہ یاد رکھو دوسرا نکاح کیے تو گھر میں آنے نہیں دوں گی، بول سکتے آپ. یہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن آپ اسلام کے حکم کو غلط مت بولیے، ہمارا یہ کہنا ہے. یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں. تو اور آپ دیکھیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آدمی 2 نکاح کرتا ہے لیکن دونوں میں انصاف نہیں کرتا ہے، عدل و انصاف نہیں کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا دھڑ کا ایک حصہ ساقط ہوگا. یہ بہت سخت وعید ہے. یہ آخرت میں اس کے لیے ذلت بھی ہے اور محتاجی بھی ہے. یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے جو آخرت میں اس کو ملے گی، کیونکہ دنیا میں اس نے عدل نہیں کیا. تو آپ دیکھیے اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں بول رہے نا کہ 2 نکاح کرنا ہی غلط تھا، عدل نہیں کیا اس لیے 2 نکاح کرنا ہی غلط ہے، کسی نے نہیں کرنا چاہیے. نہیں، وہ حکم اپنی جگہ باقی ہے. جو عدل کر سکتا ہے وہ نبھائے. اس سے کئی گھر بچ سکتے ہیں. بیوائیں ہیں، مطلقہ عورتیں ہیں، ایسے جن کے پاس بچے بھی ہیں. اب ان کا کیا کریں گے بتائیے؟ ان کے لیے کنوارے لڑکے ڈھونڈیں گے
کہاں سے ملیں گے؟ ان کی عمریں زیادہ ہیں، کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال ہے، اور بعد کی زندگی میں بعض اوقات معاشی مسائل بڑے ہو جاتے ہیں، دواؤں سے لے کے گھر کی حاجات سے لے کے ساری چیزیں ہوتی ہیں، بچیوں کی نکاح وغیرہ، ساری کھانا پینا اور بچوں کا ایجوکیشن. تو اگر وہ عورت اکیلی کرے گی کیا ایسے وقت میں اس کی شوہر کا انتقال ہو گیا؟ تو اس میں یہ حل رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی چاہے تو نکاح کرے. تو اب اگر زیادہ عمر کی عورت ہے، اس کو کوئی 18 اور 20 سال کا نوجوان ملے گا اس کو، تو ایسی صورت میں گنجائش ہے کہ جس کا ایک نکاح آلریڈی ہوا ہے وہ اس عمر میں اس عورت سے مناسب عمر کے اعتبار سے نکاح کرے. یہ اسلام میں جائز ہے، آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے اور اس کو غلط نہیں بول سکتے. ہاں، اپنے حق میں اپنے شوہر سے آپ کہیں وہ آپ کی مرضی، چاہے تو آپ اجازت دیں، چاہے تو آپ کہیں کہ نہیں. ہاں، یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی اجازت اس پر لازم نہیں ہے، لیکن یہ کہ گھر کا ماحول صحیح رکھنے کے لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی سے بات کرے بغیر نہ کرے. ہم یہ مشورہ دیں گے لیکن یہ شرعی حکم نہیں ہے. یہ اس اعتبار سے ہے کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو، گھر کا ماحول خراب نہ ہو. ورنہ فی نفسی ہی شوہر پر لازم نہیں ہے کہ وہ بیوی سے پوچھے کہ میں دوسرا نکاح کروں کہ نہیں کروں. اس کا اپنا اس کا فیصلہ ہے جو کر سکتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، اس میں بعض اوقات افراط اور تفرید کے شکار لوگ ہو جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. فی نفسی ہی کئی عورتوں سے نکاح کرنا غلط نہیں ہے. ہاں، یہ غلط ہے کہ کرنے کے بعد انسان عدل و انصاف نہ کرے اور سلیقے سے اس کو نہ نبھائے، یہ برا ہے. انشاءاللہ اس تعلق سے جو باتیں مزید اور باتیں ہیں جو اللہ نے مشورہ اس میں ہم کو دیا ہے کہ اگر تمہیں خوف لاحق ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی نکاح بہتر، تو ایک ہی نکاح ہونا چاہیے. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آنے والے ہفتے میں اگلے درس میں دیکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں آج وقت کافی ہو گیا ہے، چونکہ مسئلہ تھوڑا ربط اس میں باقی رکھنا ضروری تھا، اس لیے تفصیل سے میں نے اس کو سمجھایا. انشاءاللہ سوال و جواب آج ہم نہیں دیکھیں گے، ہم آنے والے ہفتے میں اگر سوالات ہیں جو ذمہ دار کے پاس جمع کر دیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ان کے جوابات دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.